الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت ساتواں حصہ مہر نکاح کی وکالت کا بیان۔ مسئلہ نمبر 25، فضولی نے نکاح کیا اور مر گیا۔ فضولی کی شخص کو کہا جاتا ہے، پہلے بھی اس کی وضاحت جو ہے وہ پیچھے بیان ہو چکی ہے، ایسا آدمی جو کسی دوسرے بندے کے معاملے میں بغیر اس کی اجازت کے کام کر دے، بغیر اس کی اجازت کے تصرف کر دیتا ہے، اسے فضولی کہا جاتا ہے۔ تو صاحب بارش یہ فرماتے ہیں کہ فضولی نے نکاح کیا اور مر گیا، یعنی کسی آدمی کا بغیر اس کی اجازت کے اپنی طرف سے نکاح کر دیا اور نکاح کرنے کے بعد جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد جس کی اجازت پر موقوف تھا اس نے اجازت دی، صحیح ہو گیا۔ یعنی کہ چونکہ اس طرح کی صورتحال کے اندر حکم یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کا نکاح کیا گیا ہے اس بندے کی اجازت پر منحصر ہے۔ اگر وہ بندہ اجازت دے دیتا ہے اور اس نکاح پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر یہ والا نکاح درست ہو جائے گا۔ بصورت دیگر یعنی اگر وہ اس نکاح کو درست نہیں قرار دیتا تو پھر یہ والا نکاح جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ جس وقت جس بندے نے یعنی فضولی نے جو نکاح کروایا، نکاح کرنے کے بعد وہ مر گیا، تو اب اس کے مرنے کے بعد وہ بندہ جس کی اجازت پر یہ موقوف تھا، جس نے جائز قرار دینا تھا تو جائز ہو جانا تھا، اس نے جائز قرار دے دیا اور یہ کہا کہ میں اس نکاح سے راضی ہوں، تو اب اس صورت کے اندر وہ والا نکاح درست مان لیا جائے گا۔ صاحب بارشی آگے فرماتے ہیں، اگرچہ دونوں طرف سے دو فضولیوں نے ایجاب و قبول کیا ہو، یعنی کہ مرد کی طرف سے بھی ایک فضولی ہی ہے اور دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ فضولی ہی ہے، تو اس صورت کے اندر جس کی اجازت پر نکاح موقوف ہے اس نے اگر جائز قرار دے دیا تو اس صورت کے اندر نکاح جو ہے وہ ہو جائے گا اور نکاح درست مان لیا جائے گا۔ اور فضولی نے بیع کی ہو تو اس کے مرنے کے بعد جائز نہیں کر سکتا۔ پیچھے نکاح کا مسئلہ بیان ہوا تو اس کے اندر جو صورتحال تھی وہ آپ نے سن لی، لیکن بیع کا مسئلہ تھوڑا اسے جدا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اب اس کو جائز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مر گیا ہے تو اب جو ہے وہ بقیہ جتنے بھی معاملات تھے اس سے پوچھے نہیں جا سکتے، تو لہٰذا فضولی نے اگر بیع کی ہو کسی بندے کی طرف سے تو اس کا مر جانے کے بعد یہ والا جو بیع کا معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 26، فضولی اپنے کیے ہوئے نکاح کو فسخ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، نہ قول سے فسخ کر سکتا ہے، مثلاً کہے کہ میں نے فسخ کر دیا، اور نہ فعل سے، مثلاً اسی شخص کا نکاح اس عورت کی بہن سے کر دیا تو پہلا فسخ نہ ہوگا۔ یعنی یہ ایک اہم مسئلہ صاحب بہار شریعت نے بیان کیا ہے۔ ایسا آدمی جو کسی دوسرے کے معاملے میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کر دیتا ہے، نکاح کر دیتا ہے، تو اب یہ والا آدمی جو ہے یہ اپنے قول یا اپنے فعل سے اس نکاح کو فسخ نہیں کر سکتا۔ ہاں، جس کا نکاح کیا گیا ہے وہ جب اگر جائز قرار دے گا تو نکاح جائز ہو جائے گا، اور اگر وہ اس کو ختم کرنا چاہے تو پھر وہ رد کر سکتا ہے۔ البتہ فضولی کو اب یہ اختیار جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے دونوں صورتیں بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر قول سے فسخ کرنا، یعنی فسخ کرنے کا معنی ہے ختم کرنا۔ قول سے جو ہے وہ کس طرح نکاح کو ختم کر سکتا ہے، مثلا وہ یہ کہہ دے کہ میں نے فسخ کر دیا، ختم کر دیا، تو یہ بھی جو ہے یوں بول کر بھی اگر بولے گا بھی تو وہ پھر بھی نکاح جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی فعل سے کس طرح، مثال کے طور پر اسی شخص کا نکاح
یعنی جس کا اس نے پہلے نکاح کیا ہے، کروایا ہے، اسی کا نکاح جس عورت کے ساتھ کروایا اب اس عورت کی بہن سے کروا رہا ہے، اور گویا کہ نیت یہ وہ کر رہا ہے کہ اس کی بہن سے شادی کروا کے، نکاح کروا کے جو پہلے والا نکاح ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ والا جو اگر اس طرح کی صورتحال اختیار کرتا ہے تو جو پہلے والا نکاح ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور اگر فضولی نے مرد کی بغیر اجازت نکاح کر دیا، اس کے بعد اسی شخص نے اس فضولی کو وکیل کیا کہ میرا کسی عورت سے نکاح کر دے، یعنی فضولی نے اس مرد کا نکاح پہلے ہی اس کی اجازت کے بغیر کسی عورت سے کر دیا ہے، اور اب اس کے بعد وہ شخص جو ہے اسی بندے کو، اسی فضولی کو اپنا وکیل بنا رہا ہے کہ میرا کسی عورت سے نکاح کر دو۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اس پہلی عورت کی بہن سے نکاح کیا، تو پہلا فسخ ہو گیا، پہلا ختم ہو گیا، اور کہتا کہ میں نے فسخ کیا تو فسخ نہ ہوتا۔ یعنی اگر زبان سے پہلے نکاح کو جو ہے وہ فسخ کرنا چاہتا، ختم کرنا چاہتا تو وہ ختم نہ ہوتا، البتہ جب اس نے اس کی دوسری بہن سے شادی کروا دی ہے، نکاح کروا دیا ہے، تو اب نکاح ہوتے ہی جو پہلے والا نکاح تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 27، فضولی نے 4 عورتوں سے ایک عقد میں کسی کا نکاح کر دیا، یعنی اکٹھے ہی ایک ہی عقد کے اندر جو ہے وہ ایک بندے کا نکاح 4 عورتوں سے کر دیا۔ اس نے ان میں سے ایک کو طلاق دے دی تو باقیوں کے نکاح کی اجازت ہو گئی، یعنی کہ جب 4 عورتوں سے کیا اور یہ فضولی نے یہ کام کیا ہے، یعنی بغیر مرد کی اجازت کے 4 عورتوں سے نکاح کر دیا ہے، تو اب جب مرد کو پتہ چلا تو اس نے 3 عورتوں کے معاملے میں تو خاموشی اختیار کی، اور چوتھی ایک عورت کو اس نے کیا کر دیا؟ طلاق دے دی۔ تو اب اس کا یہ طلاق دینا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اس نکاح پر راضی ہے، اور چونکہ ایک ہی عقد میں یہ ساری صورتحال ہوئی ہے تو اس صورت کے اندر بقیہ 3 جو ہیں ان کے معاملے میں یہ سمجھ لیا جائے گا کہ یہ اس نکاح پر راضی ہے۔ اور 5 عورتوں سے متفرق عقد، یعنی علیحدہ علیحدہ عقد کے ساتھ، یعنی ہر ایک سے، یعنی 5 عورتوں کے ساتھ ایک ہی بار نکاح نہیں کیا، اکٹھے نکاح نہیں کیا، بلکہ ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ نکاح کیا ہے۔ 5 عورتوں سے متفرق عقد کے ساتھ نکاح کیا تو شوہر کو اختیار ہے کہ ان میں سے 4 کو اختیار کر لے اور ایک کو چھوڑ دے، کیونکہ دین اسلام کے اندر ایک ہی وقت کے اندر مرد اپنے نکاح میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ رکھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ تو اب 5 عورتوں سے علیحدہ علیحدہ جب نکاح کیا گیا تو اب اس صورت کے اندر 4 کو اپنے پاس رکھ کر ایک کو جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، اور اس صورت کے اندر 4 کے ساتھ اس کا نکاح درست ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 28، غلام اور باندی کا نکاح مولا کی اجازت پر موقوف رہتا ہے، وہ جائز کر دے تو جائز، رد کرے تو باطل، یعنی مولا اگر اجازت دے گا تب بھی ان کا نکاح درست ہوگا، وگرنہ ان کا جو نکاح جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ غلام اور باندی ان کے نکاح کی اجازت صرف ان کا آقا اور مولا ہی دے سکتا ہے۔ اب غلام جو ہے اس کے اندر سارے غلام برابر ہیں، صاحب بارشی فرماتے ہیں خواہ وہ مدبر ہو یا مکاتب ہو یا ولد، یا وہ غلام جس کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا۔ مدبر غلام اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ ایسا غلام ہے جس کو آقا نے یہ کہا ہو کہ اگر میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے، تو یہ والا غلام مدبر کہلاتا ہے۔ اس کے اندر یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ جس کو آقا نے یہ کہا ہو کہ اگر مثال کے طور پر اس کا آقا بیمار ہے، اس کو ایک خاص قسم کی بیماری لگ گئی ہے، کوئی بھی بیماری لگ گئی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے اگر میں اس بیماری میں مر گیا تو تم آزاد ہو۔ تو اب اس صورت میں اگر آقا اسی بیماری کے اندر مر جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ غلام آزاد ہو جائے گا، اسے مدبر غلام کہا جاتا ہے۔ اور مکاتب غلام کون سا ہوتا ہے؟ یہ وہ غلام ہے جس کو اس کے آقا نے یہ کہا ہو کہ مجھے اتنے پیسے کما کر دے دو، اور اتنے پیسے جب تم مجھے کما کر دو گے اس کے بعد تم
آزاد ہو جاؤ گے، یہ مکاتب غلام کہلاتا ہے۔ اور ام ولد وہ ہے کہ مثال کے طور پر لونڈی تھی، آقا نے اس کے ساتھ وطی کی، جماع کی یا صحبت کی، تو اس صورت کے اندر وہ لونڈی جو ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے، پھر اس کے ہاں بچہ ہوتا ہے، تو یہ والی لونڈی جو ہے اب یہ ام ولد کہلاتی ہے۔ تو اسی طرح وہ غلام جس کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہو، یعنی دو بندوں کا مشترکہ غلام تھا، تو اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ایک نے آزاد کر دیا، اور بقیہ جو ہے یہ والا جو بندہ ہے اس نے ابھی اپنا حصہ غلام میں سے آزاد نہیں کیا، اور وہ آدھا غلام باقی ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ جتنے بھی صورتیں بیان کی ہیں، صاحب بارشی فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے برابر ہیں، کہ ان کا نکاح اگر کسی نے کر دیا تو اگر مالک مولا آقا اجازت دے گا تو پھر نکاح درست ہوگا، بصورت دیگر نکاح جو ہے وہ درست نہیں مانا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں اور باندی کو جو مہر ملے گا اس کا مالک مولا ہے، لونڈی کو جو بھی مہر ملے گا، جتنے بھی رقم ملے گی، تو اس کا اصل مالک جو ہے وہ مولا ہے، کیونکہ لونڈی خود جو ہے وہ اپنے آقا کی ملکیت میں ہے، تو جو بھی لونڈی کی ملکیت میں ہوگا، یعنی اس کو ملے گا، وہ بھی جو ہے وہ آقا ہی کی ملکیت کے اندر شمار کیا جائے گا۔ مگر مکاتبہ اور جس باندی کا بعض آزاد ہوا ہے، یہ اس سے پیچھے والے مسئلے سے ایک علیحدہ صورت بیان کیا کہ باندی کو جو مہر ملے گا وہ تو آقا اور مالک کا ہے، مگر مکاتبہ اور جس باندی کا بعض حصہ آزاد ہو چکا۔ مکاتبہ وہ لونڈی جس کو آقا نے یہ کہا کہ مجھے اتنے پیسے لا کر دے دو، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی، تو اسی طرح وہ باندی جس کا بعض آزاد ہے، ان کے بارے میں صاحب بارشی فرماتے ہیں کہ ان کو جو مہر ملے گا وہ انہی کا ہوگا، وہ اس کی مالک ہوں گی اور وہی جو ہے وہ اس کو سنبھالیں گی۔ مہر کا بیان۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 24، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو ان کے مہر مقرر شدہ انہیں دو، اور قرارداد کے بعد تمہارے آپس میں جو رضامندی ہو جائے اس میں کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ عز و جل علم و حکمت والا ہے۔ مزید صاحب بہار شریعت قرآنی آیات کو بیان فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اور فرماتا ہے، پارہ 4 سورۃ النساء آیت نمبر 4، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ خوش دلی سے اس میں سے کچھ تمہیں دے دیں تو اسے کھاؤ رچتا بچتا۔ اور فرماتا ہے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تم پر کچھ مطالبہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا مہر نہ مقرر کیا ہو، اور ان کو کچھ برتنے کو دو، مالدار پر اس کے لائق اور تنگ دست پر اس کے لائق، حسب دستور برتنے کی چیز واجب ہے بھلائی والوں پر۔ اور اگر تم نے عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی
اور ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے، تو جتنا مقرر کیا اس کا نصف واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور اے مردو، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے زیادہ نزدیک ہے، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ عز و جل تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک صاحب بہار شریعت نے قرآنی آیات کو بیان کیا ہے جو کہ مہر کے بیان کے اندر ہیں، ان کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اب یہاں سے آگے احادیث کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 1 صحیح مسلم شریف میں ہے، ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہر کتنا تھا؟ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہر ازواج مطہرات کے لیے 12.5 اوقیے تھا۔ 12.5 اوقیہ یعنی کہ تقریباً 500 درہم۔ صحیح مسلم شریف کتاب النکاح اور باب الصداق کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2 ابو داود و نسائی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ نجاشی نے ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا اور 4000 مہر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خود ادا کیے، یعنی 4000 جو مہر کی رقم تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس بادشاہ نے خود ادا کی۔ اور شرحبیل بالحسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ حدیث نمبر 3 ابو داود، ترمذی و نسائی و دارمی راوی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ ایک شخص نے نکاح کیا اور مہر کچھ نہیں بندھا، یعنی مہر کوئی مقرر نہیں کیا گیا، اور دخول سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا عورت کو مہر مثل ملے گا، نہ کم نہ زیادہ، اور اس پر عدت ہے اور اسے میراث ملے گی۔ معقل بن سنان اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بروا بنت واشق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی حکم فرمایا تھا۔ یہ سن کر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ اس حدیث پاک کے اندر چند ایک جو ہے وہ اصطلاحات آئی ہیں، مگر ان کی وضاحت تقریباً تمام کی وضاحت جو ہم پیچھے سماعت کر چکے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر آیا مہر کچھ نہیں بندھا، بندھنے سے مراد یعنی مہر جو ہے وہ کوئی بھی مہر مقرر نہیں کیا گیا، تو بندھنے سے مراد مقرر کرنا ہے۔ اور دخول سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، یہ بھی اس حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں۔ تو یہاں دخول سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ عورت کے ساتھ نکاح کر لیا ہے مگر نہ مہر مقرر کیا اور اس کے ساتھ ابھی وطی جماع صحبت وغیرہ نہیں ہوئی، اس سے پہلے جو ہے وہ انتقال کر گیا، یہ دخول سے مراد ہے۔ اور مہر مثل جو ہے اس کی وضاحت آپ پہلے سماعت کر چکے ہیں۔ حدیث نمبر 4 حاکم و بیہقی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہتر وہ مہر ہے جو آسان ہو، یعنی آسانی سے ادا کیا جا سکے، آسانی سے ادا ہو جائے، وہ مہر بہترین مہر ہے۔ حدیث نمبر 5 ابو یعلا و طبرانی صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نکاح کرے اور نیت یہ ہو کہ عورت کو مہر میں سے کچھ نہ دے گا تو جس روز مرے گا زانی مرے گا، اور جو کوئی کسی سے کوئی شے خریدے اور یہ نیت ہو کہ قیمت میں سے اسے کچھ نہ دے گا تو جس دن مرے گا خائن مرے گا، اور خائن نار میں ہے۔ خائن سے مراد یعنی کہ امانت کے اندر خیانت کرنے والا، تو خیانت کرنے والے کی خائن کی سزا بھی بیانی فرما دی کہ خائن نار میں ہے۔ تو یہ یہاں تک ہم نے جو ہے وہ قرآنی آیات اور احادیث کو سنا کہ جو کہ مہر کے بیان میں ہیں، ان سے مہر کے مسائل بھی کچھ نہ کچھ واضح ہو جاتے ہیں، اور مہر یہ بھی پتہ چلا کہ مہر جو ہے وہ ادا کرنا یہ ضروری ہے، یہ عورت کا حق ہے،
اور مہر بہترین مہر وہ ہے جو کہ آسانی سے ادا کیا جا سکے۔ اب یہاں تک یہ قرآنی آیات اور احادیث ہیں، آگے جو ہے ہم انشاءاللہ عز و جل وہ مسائل فقیہ کو سماعت کرتے ہیں۔ مسائل فقی، یہاں سے ہم آگے جو ہے وہ فقی مسائل کو سماعت کرتے ہیں۔ مہر کم سے کم 10 درہم ہے، یعنی 10 درہم آج کل اس کی جو مقدار ہے، یہ قاعدہ کلیہ اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ وہ کتنی مقدار بنتی ہے؟ یعنی 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی کے حساب سے، چاندی ہو جائے یا اس کی قیمت ہو جائے، کہ 2 تولہ 7.5 ماشا، یہ کم و بیش جو ہے وہ یہ 10 درہم کے جو ہے وہ برابر مقدار بیان کی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مہر کم سے کم 10 درہم ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر صاحب بارشیت نے جو ہے وہ اس دور کے حوالے سے ایک خاص مقدار بیان کی ہے، تو اس کے بعد مقدار بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جس کی مقدار آج کل کے حساب سے 3/5 پائی ہے، خواہ سکہ ہو یا ویسی ہی چاندی یا اس قیمت کا کوئی سامان، یعنی اتنا سامان ہو جو چاندی کی اس قیمت کو پہنچ جاتا ہے، اس کے برابر ہے، وہ بھی اس کے اندر شمار کر لیا جائے گا۔ اگر درہم کے سوا کوئی اور چیز مہر ٹھہری، یعنی مہر کو کوئی مقرر کیا گیا جو درہم کے علاوہ ہے، تو اس کی قیمت عقد کے وقت 10 درہم سے کم نہ ہو، یعنی جس وقت نکاح کیا جا رہا ہے، درہم کے علاوہ کوئی اور چیز اگر مہر میں دینی ہے، تو جس وقت نکاح کیا جا رہا ہے اس وقت اس کی جو قیمت ہے وہ 10 درہم سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر اس وقت تو اسی قیمت کی تھی، یعنی 10 درہم ہی کی تھی، مگر بعد میں قیمت کم ہو گئی، تو عورت وہی پائے گی، پھیرنے کا اسے حق نہیں ہے، یعنی عورت واپس نہیں کر سکتی اور یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کی قیمت اب کم ہو چکی ہے، میں یہ نہیں لوں گی، بلکہ جس وقت نکاح کیا تھا اگر اس وقت اس کی قیمت جو ہے وہ 10 درہم کی تھی، تو اب جو ہے وہ عورت کو وہی دیا جائے گا اور عورت وہی لے گی۔ اور اگر اس وقت 10 درہم سے کم قیمت کی تھی اور جس دن قبضہ کیا قیمت بڑھ گئی، تو عقد کے دن جو کمی تھی وہ لے گی۔ مثلا اب یہاں سے مثال بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت نکاح ہوا تھا اس وقت اس چیز کی قیمت، جو چیز مقرر کی گئی تھی کہ یہ بطور مہر دی جائے گی، اب وہ چیز جو ہے اس وقت نکاح کے وقت اس کی قیمت 10 درہم سے کم تھی، لیکن جس وقت اس چیز کے اوپر قبضہ کیا عورت نے تو اس کی قیمت جو ہے وہ 10 درہم سے بڑھ گئی یا 10 درہم کے برابر ہو گئی۔ تو اب صاحب بارشی فرماتے ہیں کہ جس دن اس نے قبضہ کیا تو اس دن جس دن نکاح ہوا تھا اس نکاح کے وقت جتنی 10 درہم سے کم تھی وہ جو ہے اپنی وصول کر لے گی۔ مثلا یہاں سے مثال دے رہے ہیں، اس روز اس کی قیمت 8 درہم تھی، یعنی جس دن نکاح ہوا تھا، اور آج 10 درہم ہے، آج سے مراد یعنی جس دن عورت نے قبضہ کیا، تو عورت وہ چیز لے گی اور 2 درہم، یعنی وہ چیز بھی لے لے، اور چونکہ جس دن نکاح ہوا تھا اس دن اس کی قیمت 8 درہم تھی، تو لہٰذا وہ چیز لے کر ساتھ 2 درہم بھی لے لے گی۔ اور اگر اس چیز میں کوئی نقصان آ گیا، کوئی کمی آ گئی، کوئی عیب آ گیا، کسی قسم کی کوئی خرابی اس چیز کے اندر آ گئی، تو عورت کو اختیار ہے کہ 10 درہم لے لے یا وہ چیز، دونوں میں سے جو بھی لے گی وہ حق مہر ادا ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 1، نکاح میں 10 درہم یا اس سے کم مہر باندھا گیا، یعنی مقرر کیا گیا، تو 10 درہم واجب، اور زیادہ باندھا ہو تو جو مقرر ہوا وہ واجب، یعنی کم از کم نکاح کے اندر جو مہر واجب ہے وہ 10 درہم کی مقدار ہے۔ اگر 10 درہم سے کم مہر مقرر کر بھی دیا گیا تو پھر بھی 10 درہم دینا یہ واجب ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ جو ہے وہ جتنا بھی مقرر کیا جائے گا وہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2،
وتی یا خلوت صحیح، وتی مراد جمع کرنا ہے، عورت کے ساتھ صحبت کرنا ہے، اور خلوت صحیح سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ میاں اور بیوی، مرد و عورت، ان دونوں کو ایسی تنہائی مل گئی ہے کہ وہاں پر جمع کرنے سے، صحبت کرنے سے کوئی بھی چیز مانے نہیں ہے، کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر وہ جمع کرنا چاہیں، صحبت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ایسی تنہائی کو خلوت صحیح کہا جاتا ہے۔ تو صاحب بارشی فرماتے ہیں وتی یا خلوت صحیح یا دونوں میں سے کسی کی موت ہو، ان سب سے مہر مؤکد ہو جاتا ہے۔ مؤکد سے مراد یعنی مہر لازم ہو جاتا ہے۔ مرد نے عورت کے ساتھ وتی کر لی ہے، اس سے بھی مہر جو ہے وہ لازم ہو جائے گا۔ خلوت صحیح ہو گئی، تنہائی ایسی مل گئی، پھر بھی مہر لازم ہو جائے گا۔ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا ہے تو اس صورت کے اندر پھر بھی مہر جو ہے وہ لازم ہو جائے گا، دینا لازم ہوگا، کہ جو مہر ہے اب اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ یعنی مہر مؤکد ہو جاتا ہے کہ جو مہر ہے، جو مقرر کیا گیا ہے، اب اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ یوں ہی اگر عورت کو طلاق بائن دی تھی، طلاق بائن یعنی کنایہ الفاظ کے ساتھ مرد جو عورت کو طلاق دیتا ہے، مثال کے طور پر یہ کہہ دیتا ہے کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ، میری طرف سے تم فارغ ہو، یا تم اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ، تم میری کچھ نہیں لگتی، اس طرح کے الفاظ بول کر وہ اور نیت جو ہے وہ طلاق کی اپنے ذہن کے اندر رکھتا ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ یہ طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ تو اگر عورت کو طلاق بائن دی تھی اور عدت کے اندر اس سے پھر نکاح کر لیا، اب عدت نہیں گزری تھی کہ دوبارہ اسی عورت سے نکاح کر لیا، تو یہ مہر بغیر دخول وغیرہ کے مؤکد ہو جائے گا۔ یعنی بغیر دخول کے یہ والا جو مہر ہے، یہ والا نکاح مہر مؤکد ہو جائے گا۔ اب یہ والا نکاح جو ہے وہ لازم ہو جائے گا۔ ہاں، اگر صاحب حق نے کل یا جز معاف کر دیا تو معاف ہو جائے گا۔ یعنی جس نے مہر لینا ہے، اگر وہ خود ہی مہر کو معاف کر دیتی ہے، آدھا معاف کر دیتی ہے یا پورا معاف کر دیتی ہے یا کوئی ایک مخصوص حصہ معاف کر دیتی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ مہر جتنا معاف کیا وہ معاف ہو جائے گا۔ اور اگر مہر مؤکد نہ ہوا تھا، یعنی نہ ہی وتی ہوئی تھی، نہ ہی خلوت صحیح ہوئی، ابھی اس طرح کی صورتحال نہیں ہوئی، اس صورت میں یعنی ابھی مہر لازم نہیں ہوا تھا اور شوہر نے طلاق دے دی، تو نصف واجب ہوگا۔ یعنی جتنا مہر مقرر کیا ہے اس مہر کا آدھا یہ جو ہے اس صورت کے اندر لازم ہو جائے گا۔ مثلا مثال کے طور پر ابھی نکاح ہوا ہی تھا اور ابھی وتی یا خلوت صحیح تنہائی کوئی بھی معاملہ نہیں ہوا، مثال کے طور پر کہ وہ ابھی گھر دلہن کو لا ہی رہے تھے، رستے میں کوئی معاملہ پیش آ گیا تو اور مرد نے عورت کو طلاق دے دی، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ نصف مہر واجب ہو جائے گا۔ اور اگر طلاق سے پہلے پورا مہر ادا کر چکا تھا تو نصف تو عورت کا ہوا، نصف تو عورت کا ہوا اور نصف شوہر کو واپس ملے گا۔ یعنی اگر نکاح سے پہلے، طلاق دینے سے پہلے مہر ادا کر چکا ہے، تو چونکہ اگر وتی یا خلوت صحیح سے جو ہے وہ پہلے طلاق دے دیتا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ آدھا مہر واجب ہوتا ہے۔ تو اگر پہلے سے سارا ادا کر چکا ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ عورت وہ سارا ہی رکھ لے گی، بلکہ نصف واجب ہوتا ہے، آدھا واجب ہوتا ہے، تو لہٰذا آدھا جو ہے وہ شوہر کو واپس کیا جائے گا۔ مگر اس کی واپسی میں شرط یہ ہے کہ یا عورت اپنی خوشی سے پھیر دے یا قاضی نے واپسی کا حکم دے دیا ہو۔ یعنی یہ دو صورتیں ہیں، عورت اپنی خوشی سے دے یا پھر قاضی اسلام نے، حاکم نے فیصلہ کیا ہو کہ واپس دے دیا جائے۔ اور یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو شوہر کا کوئی تصرف اس میں نافذ نہ ہوگا۔ شوہر کا کوئی بھی کام جو آدھا مہر اس کو واپس ملنا تھا اور یہ دونوں صورتیں نہیں پائے گی، یعنی عورت بھی راضی نہیں ہے دینے پر، عورت خوش نہیں ہے اور قاضی نے بھی فیصلہ نہیں کیا، تو اس صورت کے اندر مرد اگر اپنے اس آدھے مہر کے اندر جو اس کا حق بنتا تھا لیکن اب اس کو ملا نہیں ہے،
شرطوں کے نہ پائے جانے کی وجہ سے اس میں اگر یہ کوئی تصرف کر دیتا ہے، کوئی کام کر دیتا ہے، مثال کے طور پر اس کو بیچتا ہے یا ہبہ کرتا ہے یا کسی کو صدقہ کر دیتا ہے، تو یہ والا اس کا یہ کام اس کے اندر لاگو نہیں ہوگا اور یہ درست نہیں مانا جائے گا۔ اور اگر وہ مہر غلام ہے تو شوہر اس کو آزاد نہیں کر سکتا، یعنی عورت کو حق مہر کے اندر غلام دیا تھا، تو اب ایسی صورتحال بنی کہ وطی اور خلوت سیاح سے پہلے طلاق دے دی۔ اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ نصف مہر واجب ہوتا ہے، تو اب چونکہ وہ غلام ہے اور یہ غلام یوں تو ہو سکتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کا ہو جائے، لیکن عورت اس بات پر راضی نہیں ہے کہ یہ بھی میرے ساتھ اس غلام میں شریک ہو جائے، تو لہٰذا اب یہ والا جو غلام ہے مرد اس کو آزاد نہیں کر سکتا، اور قاضی کے حکم سے پیشتر یعنی قاضی کے حکم سے پہلے عورت اس میں ہر قسم کا تصرف کر سکتی ہے۔ جب عورت کو وہ غلام مل چکا ہے یا وہ مہر مل چکا ہے تو قاضی کے حکم سے پہلے جو ہے وہ عورت اس میں ہر قسم کا تصرف کر سکتی ہے، خرچ کر سکتی ہے، کسی کو صدقہ کر سکتی ہے اور ہبہ کر سکتی ہے، مگر بعد حکم قاضی اس کی آدھی قیمت دینی ہوگی، آدھی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر مہر میں زیادتی ہو، مثلا گائے بھینس وغیرہ کوئی جانور مہر میں تھا، اس کے بچہ ہوا، یا درخت تھا اس میں پھل آئے، یا کپڑا تھا رنگا لیا یعنی رنگ چڑھوا لیا، یا مکان تھا اس میں کچھ نئی تعمیر ہوئی، یا غلام تھا اس نے کچھ کمایا، تو اگر زوجہ کے قبضہ سے پیشتر یعنی بیوی کے اس چیز پر، اس مہر پر قبضہ کرنے سے پہلے اس مہر میں زیادتی متولد ہے، یعنی اس مہر میں یہ جو زیادتی ہے، یعنی مکان تھا اس میں کوئی نئی تعمیر کروا دی، یا غلام تھا اس غلام نے کچھ پیسے کما لیے، کپڑے کو نیا رنگ کروا لیا، درخت تھا اس درخت میں پھل آ گئے، یا کوئی بھینس گائے وغیرہ تھی انہوں نے جو ہے وہ بچے کو جان دیا، تو یہ اگر اس بیوی کے اس شے پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں زیادتی ہے تو اس کے نصف کی عورت مالک ہے اور نصف کا شوہر، ورنہ کل زیادتی کی بھی عورت ہی مالک ہے۔ یعنی قاضی نے جب فیصلہ کر دیا ہے تو اب قاضی کے فیصلے کے بعد اگر اس مہر میں کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اب یہ جتنی بھی زیادتی ہوئی ہے وہ آدھی عورت لے گی اور آدھی شوہر لے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، قاضی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، عورت بھی راضی نہیں ہے، تو اب اس صورت کے اندر گائے بھینس نے جو بچہ دیا ہے، مکان کے اندر جو بھی تعمیرات ہوئی ہیں، یا کپڑے کو جو رنگ چڑھوایا ہے، یا جتنے بھی درخت پر پھل لگے ہیں، اس میں سے وہ سارے کا سارا حصہ وہ عورت کا ہے، مرد جو ہے وہ اس سے نہیں لے سکتا۔ مسئلہ نمبر 3، جو چیز مال متقوم نہیں وہ مہر نہیں ہو سکتی۔ مال متقوم ہونا یعنی قابل عزت، قابل احترام ہو، جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہو، جس کو شریعت نے مال قرار دیا ہو، یہ مال متقوم کہلاتا ہے، وہ مہر نہیں ہو سکتی، اور مہر مثل واجب ہوگا۔ مہر مثل کی تفصیل جو ہے یہ پیچھے بیان ہو چکی ہے۔ مثلا اب یہاں سے صاحب بارِ شعر جو ہے وہ مثال کے ذریعے یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ مثلا مہر یہ ٹھہرا کہ آزاد شوہر عورت کی سال بھر تک خدمت کرے گا، یا یہ کہ اسے قرآن مجید یا علم دین پڑھا دے گا، یا حج و عمرہ کرا دے گا، یا مسلمان مرد کا نکاح مسلمان عورت سے ہوا اور مہر میں خون یا شراب یا خنزیر کا ذکر آیا، یا یہ کہ شوہر اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے، تو ان سب صورتوں میں مہر مثل واجب ہو جائے گا۔ یعنی یہ خدمت کرنا جو ہے یہ مہر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح قرآن مجید یا علم دین پڑھانا، تو یہ اگرچہ ایک فی نفس ایک اچھا کام ہے اور ایک فضیلت والا کام ہے، یا حج اور عمرہ کروا دینا یہ ایک اچھا کام ہے، لیکن یہ مہر نہیں بن سکتے۔ اسی طرح
خنزیر وغیرہ یا خون یا شراب یہ مسلمان کے لیے مال نہیں ہے، تو لہٰذا مسلمان کا مسلمان سے نکاح ہوا تو اس صورت کے اندر یہ والی چیزیں بھی مہر نہیں بن سکتی، یا یہ چیز بھی مہر نہیں بن سکتی کہ تمہارے ساتھ نکاح تو کرتے ہیں لیکن تم اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دو، تو پہلی بیوی کو یہ طلاق دینا یہ مہر نہیں بن سکتا، تو لہٰذا جو چیز مال متقوم نہیں ہے وہ نکاح کے اندر مہر جو ہے وہ نہیں بن سکتی۔